بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس دنیا میں جو ہم آئے ہیں ایک معین وقت کے لیے آئے ہیں۔ انسان کی قیمتی ترین جو متاع ہے وہ اس کے ماہ و سال اور شب و روز اور زندگی کے یہ دن ہیں۔ وہ خوش نصیب جس نے ان اوقات کی ماہ و سال کی اور زندگی کے لمحات کی قدر و قیمت کو پہچان لیا اور مقدور بار ان سے استفادہ بھی کیا، اس خوش نصیب کے دونوں جہاں سنور گئے۔ وہ اس دنیا میں بھی عزت و وقار کی زندگی بسر کرے گا اور روز محشر بھی رحمت و مغفرت کا تاج اس کے سر پر سجایا جائے گا۔ یاد رکھیں، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے ارشادات فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علامت و اراد اللہ تعالی عن العبد اشتغالہ بما لا یعنی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اپنے بندے سے اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت کے پھر جانے کی علامت یہ ہے کہ انسان اپنا قیمتی وقت بے سود مشاغل میں برباد کرتا ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ کسی کے اسلام کی خوبی یہ ہے اور کسی شخص کے اسلام کی خوبی یا کمال یہ ہے کہ وہ پھر فضول باتوں کو، بے سود باتوں کو، بے فائدہ باتوں کو ترک کر دے۔ اگر ایک انسان اپنا وقت ضائع کر رہا ہے تو یاد رکھیں کہ وہ خسارے کا سودا کر رہا ہے۔ اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کل کو پچھتائے، اس لیے کہ اس نے خود ضائع کر دی۔ آؤ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، میں بھی اور آپ بھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ جو ہمارا قیمتی وقت گزر رہا ہے یہ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اس کو کام میں لائیں اور جو کچھ کر سکتے ہم وہ کردار ادا کریں، چونکہ اگر ہم کردار ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اوپر سے اتریں گی۔ جو بھی کر سکتے ہیں کریں، لیکن فضول کاموں میں نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر ہماری آخرت بہتر نہیں۔ میں پڑھ رہا تھا، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب دو جلیل القدر ہستیاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو ہستیاں جب گئیں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملاقات کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت کی روشنی میں، ہدایات کی روشنی میں، تو دیر تک باتیں ہوتی رہیں اور پھر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو ہستیوں کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یارو اب اٹھو، چونکہ وقت کم رہ گیا ہے، یعنی اس دنیا سے ہم کچھ کر جائیں گے، اب کچھ آخرت کی تیاری کر لیں۔ اب یہ جو وقت ہمیں ملا ہے اس کی قدر کریں اور ہم جو بھی اپنی طرف سے اپنے حصے کا چراغ جلا سکتے ہیں وہ جلائیں۔ کوئی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو وہ کریں، چونکہ وقت جب نکل گیا تو پھر پیچھے کچھ بچے گا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔